السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس پیراگراف کی تمہیدی ویڈیو دیکھی جس کا آپ نے ابھی بلند خوانی آڈیو سنا ہے۔ چلیے ہم اب اسی کا وضاحتی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ دسترخوان کی ایک خوبی اس کی خود کفالت ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب ہی پورا کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک رکھ دیے گئے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد آپ کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت دینے والے نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا، یا دوسرا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، یعنی آپ نے اس کے کھانے کی قدر نہیں کی۔ دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین سے اس کی پراسرار قوت کشید کر سکے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ میز، کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں وہ برقی رو موجود نہیں جو زمین کی شریانوں سے دسترخوان کی قوسوں اور پھر وہاں سے انسانوں کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے۔ دسترخوان ہی پر آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والی کی زبان، تالو، دانت اور ہونٹ کھانے کے دوران مل جل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے بلکہ جس میں کھانے والے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بوف ضیافت میں انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں کھانا گویا کہ نہ چاہتے ہوئے کھانا ہے، اور ان دونوں کھانوں میں مصنف کے کہنے کے مطابق وہی فرق ہے جو محبت اور ہوس میں، اور خوشبو اور بدبو میں، اور صبح کی چہل قدمی اور 100 گز کی دوڑ میں ہوتا ہے۔